اس موقع پر میں نے چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس میں ایک نصیحت تو یہ تھی کہ میں ہمیشہ سے یہ بات آپ کے سامنے کہا کرتا تھا کہ شادی اور ولیمہ کے موقع پر فضول خرچی نہ کرے، لیکن پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ فضول خرچی کرنا ہی چاہتے ہیں، کر لیجئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی میں نے آپ کے سامنے ایک گزارش پیش کی تھی کہ 5-6 غریب لڑکیوں کو اپنے لڑکے کے نکاح میں یا لڑکی کے ولیمے میں 5-6 غریب لڑکیوں کا نکاح کروا دیجئے کم سے کم۔ اس کے ذریعے سے ایک سوسائٹی کے اندر ایک اچھی رسم پیدا ہو جائے گی، اور جو غریبوں کے اوپر جو ہم نے ایک بوجھ، ایک وزن ہم نے رسم و رواج کو وجود میں لا کر ڈالا ہے، کم سے کم یہ ایک بوجھ ان کے اوپر سے ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ موجودہ وقت میں والدین جو ہے اولاد کو لاکھ 50 ہزار کے موبائل دلا ڈالتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یعنی موبائل تو گاڑیاں دلائیں گے لاکھوں روپیے کے، یا موبائل دلائیں گے لاکھوں کے، ہزاروں کے، اور جب شادی کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پیروں پر نہیں کھڑا ہوا۔ ایک موبائل سنبھالنے سے بھی زیادہ ہلکا کام ہے بیوی کو سنبھالنا، یعنی ایک بائک سنبھالنے سے بھی زیادہ ہلکا کام ہے بیوی کو سنبھالنا۔ تو اس کے باوجود جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو بچوں کی اس بلوغت کی عمر پر کوئی توجہ والدین نہیں ڈالتے کہ بچے کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ تعلیم کا مسئلہ ہے، تعلیم بھی چلتی رہے گی اور اچھی طریقے سے بچے ڈگریاں لیں گے آپ کے، کیونکہ ان کے لیے یعنی بلوغت کی عمر میں پہنچنے کے بعد میں جس چیز کی ضرورت انہیں سخت سے سخت تھی آپ نے انہیں دے ڈالی۔ اب اس کے بعد میں یہ تعلیم میں بھی کامیابی حاصل کریں گے، اور اس طریقے سے والدین جو باتیں، ماں باپ جو باتیں بناتے ہیں کہ خرچ بڑھ جائے گا، ہم خرچ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو میں نے آخر میں ایک بات رکھی تھی، خرچ کیا بڑھے گا؟ ایک لڑکی اگر گھر میں بڑھے گی تو ایک پلیٹ کا اضافہ ہوگا، کچھ کپڑوں کا اضافہ ہوگا، ایک چمچے کا اضافہ ہوگا، کچھ چیزوں کا ہی گھر کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی اگر ہم ایک پروگرام ہم ایک ترتیب دے لیں، شادی کے اندر اگر فضول خرچی نہ کریں، ایک 8-10 لاکھ روپیے اگر آپ بچا لیں، تو میرا اپنا اندازہ شادی شدہ ایک 4-5 سال تک آپ کے لڑکے یا لڑکی کی زندگی یہی پیسہ ڈیلیوری کا مسئلہ آئے یا بہو کو پالنے کا مسئلہ آئے یا دوسرے مسائل آئے، تو یہی پیسہ آپ کو 4-5 سال 6 سال تک تو کام میں آ جائے۔ تو کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان سے آسان کیا تھا۔ یہ باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں پھر سے موجودہ وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، خطیب وہی صحیح ہوتا ہے جو سوسائٹی کے ہر ایک مکان یا پھر سوسائٹی کے چلنے والے جو حالات ہیں، ان حالات پر نگاہ ڈالے اور انہی حالات کو درست کرنے کی کوشش کرے، وہی خطیب ٹھیک ہے۔ دیکھیے، آپ کے سوسائٹی کے حالات کچھ ہیں اور خطبہ کسی اور چیز کا دیا جا رہا ہے، کسی اور مسائل پر گفتگو کی جا رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ صحابہ کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا سلف صالحین سوسائٹی پر نظر رکھتے اور سوسائٹی کے معاملات کو خطبہ جمعہ کے موقع پر اٹھاتے تھے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی طریقے کو میں نے اختیار کیا ہے، اور یہی طریقہ انشاءاللہ العزیز آگے بھی میں جاری و ساری رکھوں گا۔ تو آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں موجودہ وقت اور حالات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کے لیے رول ماڈل کون ہیں اور عورتوں کی کس طریقے سے تربیت ہونی چاہیے، عورتوں کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان باتوں کو آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے میں نے مردوں کے حقوق عورتوں پر، عورتوں کے حقوق مردوں پر کیا کیا ہے، اور عورتوں کے خصوصی حقوق مردوں کے لیے کیا کیا ہے، اس پر کئی مرتبہ میں نے روشنی ڈالی ہے، لیکن آج عورتوں کے لیے رول ماڈل کون ہے، اسی پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھیے، موجودہ وقت اور حالات میں عورت کے اوپر جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے، آج کے اس موجودہ وقت میں مغربی ممالک نے ایک تو عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا یعنی حجاب کی شکل میں اگر یہ باہر نکلے
شریعت کی پابندی میں یہ اگر گھر سے باہر نکلے اور اپنے اپنے خاندان کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اگر یہ گھر سے باہر عورتیں نکلتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن عورتیں اگر اس نیت سے گھر سے باہر نکلتی ہیں کہ یہ سوسائٹی میں جو کاروبار ہے، تجارت ہے، اس کے اندر حصے داری ادا کرے، اس تجارت کو آگے سے آگے پہنچانے کی کوشش کرے، یا پھر اسی طریقے سے جو میڈیا ہے، جو فلمیں وغیرہ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، ان کے اندر اپنی حصے داری ادا کرے یا اسے تقویت پہنچائے، تو اس چیز کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے بیچ میں یہ فرمایا کہ دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ بہترین عورتیں جو ہیں وہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے. یعنی آسیہ کو اللہ رب العالمین نے رول ماڈل کے طور پر مسلم عورتوں کے سامنے پیش کیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیوی خدیجہ ہے، اور پھر ایک جگہ پر حضرت عائشہ کا نام لیا اور ایک جگہ پر فاطمہ کا نام لیا، اور پھر فرمایا حضرت مریم علیہ السلام ہے، یعنی عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام ہے. تو آپ غور کیجئے کہ 4 یا 5 عورتوں کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لے کر پیش کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا، نبی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار ساری امت کے اندر داخل کیا جائے، اسی لیے آپ کو نبی بنایا گیا. تو رول ماڈل کے طور پر جن 4-5 عورتوں کو پیش کیا گیا، ویسے اگر دیکھا جائے تو ام کلثوم ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یعنی صفیہ ہے، یا یاسر کی ماں ہے، یا خنسا ہے. جتنے صحابیات کو آپ دیکھیں گے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہی ہے. ان سب کو رول ماڈل عورتوں کو بنانا عورتوں کے لیے بہتر ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہماری عورتوں کے یہاں پر رول ماڈل یہ نہیں رہے. آپ ان کی گھریلو زندگی پر اگر نظر ڈالیں گے، یا باہر والی زندگی پر اگر آپ نظر ڈالیں گے، یا اسی طریقے سے زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ نظر ڈالیں گے، تو رول ماڈل کے طور پر ہماری عورتیں یہ صحابیات کو یا انبیاء علیہ السلام کی نیک بیویوں کو رول ماڈل کے طور پر ہرگز نہیں لیتے ہیں. قرآن کریم پر اگر آپ غور کریں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا صحابیات کی سیرتوں پر آپ نظر ڈالیں گے، تو آپ کو ایک ہی چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ گھریلو زندگی اور بچوں کی تعلیم اور تربیت، یعنی عورتوں نے جو ذمہ داری ادا کی ہے وہ سوسائٹی کے لیے اچھے مرد تیار کرنا، اچھے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا، اور ایک سوسائٹی کا اچھا فرد بنا کر انہیں سوسائٹی کے سامنے پیش کرنا. یہی ذمہ داری کو لیتے ہوئے صحابیات نے اپنے کام کاج کو پورا کیا. آج ہماری عورتوں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا ہے. ہماری عورتوں کا زیادہ تر وقت ٹی وی کے سامنے لگتا ہے، یا یوٹیوب پر لگی رہیں گی، یا سوشل میڈیا پر لگی رہیں گی. تو اس کے بعد میں لڑکے گھر میں ایک رول ماڈل کی تلاش میں رہتے ہیں. اگر انہیں کوئی رول ماڈل گھر میں نہیں ملے گا، والدین کی شکل میں، ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں کوئی رول ماڈل اگر انہیں نہیں ملے گا، تو اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے کہیں پر سپر مین کو اپنے لیے رول ماڈل کے طور پر لے لیں گے، یا ڈوری مون کو رول ماڈل کے طور پر لیں گے، یا پھر اسی طریقے سے مغربی ممالک نے جو کیریکٹر تیار کر کے ہمارے بچوں کو دیا ہے، اسی کیریکٹر کو دیکھیں گے اور اسی کردار کے مطابق اپنے کردار کو بنائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے کہ جب ہمارے بچوں کا کردار اس طریقے سے تیار ہوگا تو یہ سوسائٹی کے اندر کس حد تک یعنی کام کاج کے لیے، دینی کام کے لیے، اچھے کام کاج کے لیے تیار رہیں گے. اب جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے، پچھلے ہی خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ لڑکی کو تلاش کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے تو میں نے بتایا ساری توجہ ہماری ماؤں کی لڑکی کے چہرے پر لگ جاتی ہے، اس کے کردار کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا جاتا،
اس کے کردار کو دیکھا ہی نہیں جاتا، جبکہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے بتائی، جو ہمارے لڑکے کے لیے ہم لڑکی کر کے لانے والے ہیں، یہ ایک خوبصورت لڑکی سے زیادہ خوبصورت ماں بننے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس کے اخلاق و کردار ماں بننے کے قابل ہے یا نہیں؟ یہ اتنی بے توجہ رہے کہ بچے گھر میں کیا کرے، باہر کیا کرے، ان تمام کاموں سے اسے لینا دینا کچھ بھی نہ رہے، اور یہ رات اور دن ٹی وی پر لگی رہے، یا پھر اسی طریقے سے گھر کے ماحول میں غیبت ہے، جھوٹ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، شوہر کی نافرمانی ہے، یا پھر اسی طریقے سے شوہر کے خلاف بغاوت ہے، یا پھر رات دن شوہر کے سامنے ان کے مکان میں یہ ہے، مجھے بھی مکان میں یہی چاہیے، ان کے گھر میں پردے اس رنگ کے ہیں، اتنے قیمتی ہے، مجھے بھی اسی قسم کے پردے چاہیے، اس کے شوہر کے یہاں پر قیمتی گاڑی ہے، مجھے بھی گاڑی چاہیے، اور ان کے بچے اس اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، میرے بچے بھی ایک قیمتی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اس طریقے کی ذہنیت رکھنے والی عورتیں اگر ہمارے مکانات میں آ جائیں تو آپ ذرا بتائیے کہ ہمارے بچوں کے لیے رول ماڈل کون بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر آپ نظر ڈالیے، کچے مکانات میں ایک ایک کمرے والی زندگی، کھانے کے لیے ہماری ماؤں کے یہاں پر کچھ نہیں ہوتا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ کسی کے سامنے شکایت ہے کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آگ جلانے کے لیے، سلگانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں ہے۔ ہمارے مکانات اتنے کچے ہیں کہ پانی اگر آ جائے تو ٹپکے ہمارے گھر میں گرتے چلے جائیں، سونے کے لیے ایک صحیح بستر ہمارے یہاں پر نہیں ہے، ایک ہم جسے بیڈ کہتے ہیں، یہ چیز ہمارے یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کبھی آپ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے اس طرح کی شکایت سنیں گے؟ رول ماڈل کے طور پر ہماری عورتوں کو، یہ عورتوں کو لینا چاہیے تھا، لیکن رول ماڈل کے طور پر ہماری عورتیں آج کسے لیتی ہیں؟ آپ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقصد، ہماری ماؤں کا مقصد، حضرت فاطمہ کا مقصد، حضرت ام کلثوم کا مقصد، ان کے مقاصد صاف ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ خود کچے مکانوں میں رہ کر، سوکھی روٹی کھا کر یہ چاہتے تھے کہ آنے والی ہماری نسلیں پکے مکانوں میں رہیں، ان کی زندگیاں ٹھیک ہو جائیں، ان کی زندگیاں اچھی ہو جائیں، یہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن آج کی عورتوں پر آپ نظر ڈالیں، کیا ہم ہمارے گھر میں رہنے والی ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو بچوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ یا ہماری اپنی سوسائٹی سے کسی ایک عورت کو یا کچھ عورتوں کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ صحابیات کی زندگی پر نظر ڈالیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تیاری کر رہے تھے، اور آپ کے مکان میں جتنی دولت تھی حضرت ابوبکر صدیق اپنے ساتھ لے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کر چلے گئے۔ حضرت اسماء جو اس وقت میں 30 یا 28 یا 27 سال آپ کی عمر تھی، کچھ عمر آپ کی تھی، وہ گھر میں موجود ہے، اور کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر سارا مال لے کر چلے گئے۔ ابو قحافہ آپ کے دادا گھر آئے، ابوبکر کے والد، اور کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے ابوبکر نے سارا مال لے لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کر چلے گئے۔ کھانے پینے کے لیے گھر میں بچیوں کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس موقع پر حضرت اسماء کچھ پتھر کے ٹکڑے گھر کے آنگن سے جمع کرتی ہیں فوراً، اور ایک کسی پلیٹ کے اندر ڈال دیتی ہیں، اور اس کے اوپر ایک کپڑا رکھتی ہیں۔ ابو قحافہ اندھے تھے، نابینا تھے، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کہنے لگی کہ دادا جان، ابوبکر نے، میرے والد نے، آپ کے بیٹے نے بہت سا مال ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے دادا کا ہاتھ اس کپڑے کے اوپر رکھتی ہے، اور دادا اس طریقے سے، یعنی جو پتھر رہتے ہیں، پتھر پر ہاتھ رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ابوبکر نے بہت سا مال چھوڑ دیا ہے، اور یہ سب کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ ابوبکر نے تمہارا خیال رکھا، اس مال سے تمہاری زندگی، تمہارا گزر بسر بہترین طریقے سے چل جائے گا۔
ذرا آپ غور کیجئے کہ ہماری بچیوں کی تعلیم اور تربیت کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ ایک باپ ہے، وہ بیمار پڑ جائے، کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش آ جائے، یا تجارت کے اندر کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آ جائے، تو اس وقت میں ہی دیکھیے بیوی، بچے، بچیاں، یہ سب کے سب اپنے والد کی شکایت لے کر ساری سوسائٹی، سارے رشتہ داروں میں اپنے والد کی شکایت کرنا شروع کر ڈالیں گی۔ کیوں؟ رول ماڈل کے طور پر ہم نے نہ اسماء کو لیا ہے، نہ خدیجہ کو لیا ہے، نہ عائشہ کو لیا ہے، نہ فاطمہ کو لیا ہے۔ یہ بڑے مشاکل ہیں۔ ایک مومنہ عورت جو ہے وہ اپنے والد کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے، والد جو کچھ کما کر لاتا ہے اسی کے اوپر اپنی زندگی گزر بسر قناعت کرتی ہے، گزر بسر اسی پر کر لیتی ہے۔ اس طریقے سے اگر عورتیں ہماری سوسائٹی کے اندر تیار ہو جائیں کہ جس طریقے سے صحابیات نے اپنی اپنی زندگی گزاری ہے، ہم بھی اسی طریقے سے اپنی زندگیوں کو قناعت کے ذریعے گزار لیں گے، تو دیکھیے ہمارا گھر جنت، ہمارے تمام کے تمام مکانات جنت کے مکانات بن جائیں گے۔ یعنی مکان کو حسین کرنے کے لیے، مکان میں خوشیاں لانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں روپے لگا کر ایک مکان تیار کریں، اس میں اے سی رہے، فریج رہے، واشنگ مشین رہے، ہر قیمتی سے قیمتی چیز، ہر سہولت اس کے اندر موجود رہے۔ مکان کو خوشنما بنانے کے لیے میاں بیوی کے تعلقات ہیں، ہمارے اپنے کردار، ہمارے اپنے اخلاق اہمیت رکھنے والے ہیں۔ گھر کو اچھا بنانے کے لیے ایک کمرے کی زندگی رہنے دیجئے، کچا مکان رہنے دیجئے۔ گھر اچھا بنتا ہے اخلاق اور کردار سے، قناعت سے، جو کچھ ہمارے یہاں پر ہے اس پر شکر گزاری کرنے سے، ایک نیک بیوی کے ذریعے سے، نیک اطاعت گزار بچوں کے ذریعے سے، کہ باپ جو بھی کما کر لاتا ہے اس پر الحمدللہ کہہ لے، اپنے حلق سے حلال کی کمائی کے ذریعے جو بھی نوالا اتر جائے بس اس پر الحمدللہ کہنے والے اگر مسلمان بن جائیں تو ہمارے مکانات جنت کے مکانات کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، ہمارے مکانات قیمتی سے قیمتی ہو چکے ہیں، ہمارے مکانات میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، لیکن کیا ہمارے مکانات میں دل کا سکون موجود ہے؟ ہمارے مکانات میں ہمیں سکون ملتا ہے؟ ہماری بیوی سے ہمیں سکون ملتا ہے؟ ہمارے بچوں سے ہمیں سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہماری عورتوں نے رول ماڈل کے طور پر فلم سٹارز، ہیرو ہیروئنز کو اپنے لیے لیا ہے۔ یہ صرف آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک تجارتی ادارہ ہے، ان کی نیت ہر ایک انسان ان کے واسطے ایک تجارت کا سامان ہے۔ ہر ایک مکان، ہر ایک مرد، ہر ایک لڑکا، ہر ایک عورت ان کے لیے تجارت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ہر ایک مکانات میں داخل ہوتے ہیں کچھ رسم و رواج کے ذریعے، تو صرف اس نیت سے کہ یہ رسم و رواج کے ذریعے آپ کے مکان میں داخل ہونا، آپ کے شوہر کے جیب سے پیسے نکالنا، یعنی آپ کی دولت کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لینا، ان کی نیت بس اتنی ہی ان کی نیت ہے۔ لیکن آج ہماری عورتیں یہ باتوں کو جانتی نہیں ہیں، جس کے یہاں پر جو کچھ دیکھا وہ ہماری عورتوں کو چاہیے۔ یہی ہماری سوسائٹی کا ایک سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے۔ حضرت حاجرہ کا واقعہ تو میں جب کبھی بقر عید کا موقع آتا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ کر حضرت اسماعیل اور اسحاق کو حاصل کیا، ایک لوتا بیٹا ملا، ربی حبلی من الصالحین کہنے کے بعد 90 یا 80 سال کی عمر میں، اور پھر تربیت کے لیے حضرت حاجرہ کے حوالے کر دیا ابراہیم نے کہ یہ ایک لڑکا جس کی تربیت تم کرو گی، یہ ایک لڑکا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ، ایک رول ماڈل بنے گا۔ اور اے حاجرہ، جب تم اس لڑکے کی تربیت کرو گی تو تمہاری ذات خود تمام عورتوں کے لیے اور ایک رول ماڈل کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر تمام عورتوں کے لیے ظاہر ہو جائے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایسی تربیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت حاجرہ نے کی۔ باپ نے گردن پر چھری رکھ کر پوچھا کہ اے میرے بیٹے بتا، رب چاہتا ہے کہ تیری قربانی دے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ گردن پر چھری رکھ دی،
کہا کہ اللہ نے کہا تیری قربانی چاہیے، بیٹے نے کہا کہ اے اللہ آپ چھری پھیر دیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ مجھے صبر کرنے والا بیٹا پائیں گے۔ یہ بیٹے تیار کس نے، یہ اس طرح یعنی اس عظیم لڑکے کو تیار کس نے کیا؟ ایک عورت نے اس عظیم لڑکے کو تیار کیا۔ ہماری مائیں 24 گھنٹے اسکرین پر نگاہیں لگا کر اگر رکھ دیں، یہی نگاہیں اسکرین پر لگانے کے بجائے کچھ وقت اپنے بچوں پر اگر لگا دے، بچوں کے اخلاق کو دیکھے، بچوں کی تربیت کرے، انہیں دینی ماحول میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بچوں کے لیے سانچہ بنا دے اور اس کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرے، تو یقیناً ہماری سوسائٹی کے کئی مسائل دن بدن حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا دیکھیے، کیا اس طریقے سے ہماری سوسائٹی تیار ہو رہی ہے؟ نہیں، ہماری سوسائٹی اس طریقے سے تیار نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا واقعہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، آپ رسول بنا دیے گئے۔ سارا واقعہ جو غار حرا میں آپ کے ساتھ پیش آیا، آ کر حضرت خدیجہ کو سنایا تو کہنے لگی آپ اطمینان رکھیے، چادر اوڑھ کر آپ سو جائیے، ایک اچھی نیند لے لیجئے، اس کے بعد میرے بھائی ورقہ بن نوفل موجود ہے، میں ان کے یہاں پر لے جا کر آپ کو سارا کیا ماجرا ہے ان کو سنائیں گے اور وہ جو مشورہ دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اس طریقے سے جو شوہر پریشانی کی حالت میں مکان کو آتا ہے، اس کو یہ کہہ کر اطمینان پہلے دلاتی ہے کہ پہلے یہ پریشانی کی حالت میں ہے، اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، شوہر کو آرام کی ضرورت ہے، اسے آرام دیا جائے۔ اس طریقے سے شوہر کے آرام کی پوری ذمہ داری لیتی ہے، اور جب نیند سے جاگتے ہیں تو جو جملے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زبان سے نکلے وہ کیا جملے تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ سارے مکہ کے اندر اتنے نیک کہ اگر کوئی آدمی کما نہیں سکتا تو آپ اپنے سے کما کر اس کا خرچ ادا کرتے ہیں، اگر کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، تو آپ کما کر اس کا قرض ادا کرتے ہیں، آپ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ غلاموں کا خیال رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ بیوی شوہر پریشانی کی حالت میں آئے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جو الفاظ بیوی کی زبانوں پر آج ہماری اس سوسائٹی میں ہیں، شوہر کو اور زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا کر دینا، اسے پریشانی سے نکالنے کی نہیں سوچنا، بلکہ اس طریقے سے اگر ہم تقریباً 99% اگر ہم اپنی سوسائٹی اپنے مکانات کا جائزہ اگر ہم لیں گے تو مکانات میں تباہی، بربادی یا پھر اسی طریقے سے رشتہ داری جو ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، اس کی زیادہ تر ذمہ دار جو ہے وہ ہماری اپنی مائیں، ہماری اپنی بہنیں، ہماری اپنی عورتیں ہیں۔ اس کے لیے ایک بات میں آپ کے سامنے کہوں کہ اگر کوئی لڑکا کسی کی لڑکی پر، اپنی بیوی پر زیادتی کرتا ہے تو عورتیں ایک واویلا مچا دیا کرتی ہیں کہ فلانے کے بیٹے نے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ کیا، اس کو طلاق دے دیا، اس پر ظلم کرتا ہے، اس پر تشدد کرتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں اللہ نے آپ کے حوالے کیا تھا، ایک سادی تختی تھی، اس کے اوپر جو کچھ لکھنا تھا ماں کی باپ کی ذمہ داری تھی، اخلاق کردار کے اعتبار سے تیار کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری تھی۔ آپ نے گھر کا جو ماحول بنایا، یہی ماحول اس کا اخلاق اور کردار یہی ماحول بنا۔ آپ نے اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑے کیے، اب رول ماڈل کے طور پر اس کے سامنے لڑائی جھگڑے، بغاوت، نافرمانی، یہی چیزیں اس کے سامنے تھی، یہی چیزوں کو وہ رات دن دیکھتا گیا، یہی چیزیں سیکھتا گیا۔ باپ ماں کو مارتا تھا، ماں باپ کو، شوہر کو گالی دیتی تھی، شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، ماں گھر میں بیٹھ کر اپنے نننوں کی غیبت کرتی تھی یا شوہر کے رشتہ داروں کی غیبت کرتی، ان کی برائی بیان کرتی، بچوں کے سامنے برے الفاظ میں ان کا ذکر کیا کرتی، یا پھر باپ آتا تو بیوی کو مارتا، بیوی اس طریقے سے شوہر کو پیٹھ پیچھے گالیاں دیتی۔ اب بچے نے جو تعلیم اور تربیت حاصل کی ہے تو یہ ایک عورت ہی کے ذریعے تو کی ہے۔ اگر ہماری سوسائٹی کی تمام عورتیں ان بچوں کے مسئلے میں اس طریقے سے حساس ہو جائے کہ ایک ایک بچے پر اگر ہم کام کریں گے
تو جس طریقے سے ایک عمارت جو ہے وہ اینٹ کے ملنے سے ایک مضبوط عمارت بنتی ہے، تو اسی طریقے سے ہر مکان میں ہر ایک ماں اپنے بچوں پر کام کرے گی، ان کے کردار، ان کے اخلاق کو سنوارے گی، تو ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا جس معاشرے میں کوئی باپ کوئی ماں اپنی بیٹی کو نکاح کر کے کسی لڑکے کے ساتھ دینے میں وہ تفتیش کرنے کے لیے کسی کے مکان پر کسی کو فون لگا کر، کسی کو موبائل لگا کر وہ تفتیش نہیں کرے گا، بلکہ اسے اس بات کی امید رہے گی کہ ہمارے معاشرے کے بچے، ہماری سوسائٹی کے بچے نیک بچے ہیں، انہوں نے رول ماڈل کے طور پر اللہ کے نبی کو اپنے سامنے رکھا، یوسف کو اپنے سامنے رکھا، علی کو اپنے سامنے رکھا، عثمان کو اپنے سامنے رکھا، اور ہماری بچیاں جو ہیں یہ بچیوں نے بھی رول ماڈل کے طور پر ہاجرہ کو، سارہ کو، فاطمہ کو، کلثوم کو، خدیجہ کو، دیگر صحابیات کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ اس امید کے ساتھ تفتیش کرنے کی، زیادہ یعنی معلومات حاصل کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ آج آپ بتائیے کہ جب لڑکے کا رشتہ آتا ہے یا لڑکی کا رشتہ آتا ہے، والدین یا بھائی یا رشتہ دار کس انداز میں لڑکے اور لڑکیوں کی تفتیش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ ہمارے بچے اور بچیوں کی اس طریقے سے تفتیش کی جائے گی۔ ہمارے مکانات میں بھائی کا کردار کیا ہے، باپ کا کردار کیا ہے، باپ کے اخلاق کیا ہے، باپ کی تجارت کیا ہے، ماں کے اخلاق کیا ہے، ماں گھر میں کس طریقے سے رہتی ہے، باہر بناوٹی طور پر، منافقانہ طور پر کس طریقے سے باہر بن کر دوسروں کے سامنے آتی ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے ہمارے لوگوں کی تفتیش کرنے کے لیے ہمیں اگر جانا پڑے گا تو اس کے بارے میں تو مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہ پھر کوئی مسلم معاشرہ نہیں ہے، یہ منافقوں کا معاشرہ ہے۔ یہاں پر اخلاق و کردار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر اہمیت ہے تو ایک اچھی گاڑی، ایک اچھا بنگلہ، کپڑے وغیرہ وغیرہ کچھ، یعنی یہی چیزوں کی ہمارے یہاں پر اہمیت ہے۔ ایک انسان کی اہمیت جس کے سینے کے پیچھے دل ہو، جو حساس ہو، جس کے دل میں جذبہ ہو، جس کے دل میں محبت ہو، جو بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے والے ہو، ان چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اچھا چہرہ، اچھا نام، چین خاندان یا پیسے والا خاندان، حسب نسب والے، یہ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب یہ چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ ساری چیزیں جو سوسائٹی میں عام ہے کہ طلاق ہے، خلاق ہے، وغیرہ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اس کے لیے تو آپ کو تیار رہنا پڑے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، خاص کر آج کا یہ موضوع میں نے عورتوں کے لیے چنا ہے کہ عورتوں کے سامنے یہ باتیں رکھی جائے کہ رول ماڈل کے طور پر عورتیں جو ہیں وہ ان صحابیات کو، انبیاء علیہم السلام کی بیویوں کو اپنے لیے رول ماڈل کے طور پر لے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حنہ بنت فاقوس کا جب ذکر آتا ہے، یہ بیچاری پیٹ سے ہے تو کہتی ہے قالت ربی انی وضعتها انثى، یعنی جب پیٹ سے رہتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے نظر مان لی ہے کہ آپ کے نام پر اسے آزاد کر دوں گی۔ انہوں نے سوچا کہ لڑکا ہوگا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے دے دیا جائے گا، لیکن جب دیکھتی ہے انی وضعتها انثى، لڑکی کو میں نے جنم دیا ہے، تو کہتی ہے ولیس الذکر کالانثى، لڑکا لڑکی کے جیسا، لڑکی لڑکے کے جیسی نہیں۔ لیکن میری نیت تھی، میں اس نیت کو پوری کر رہوں گی، اور اس کے بعد میں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم پیدا ہوتی ہے، اور یہ مریم ایک ایسی پاک عورت ہے کہ حضرت جبرائیل اس عورت کے یہاں پر آ گئے تو کہنے لگی قالت انی اعوذ بک بالرحمن ان کنت تقیا، میں اللہ رحمان سے تیری پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی پرہیزگاری کرنے والا ہے۔ پلٹ کر جبرائیل کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اے مریم میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تجھے ایک لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ
عورتوں کا جو ذکر قرآن کریم کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ قصوں کے طور پر، کہانی کے طور پر سننے کے بعد میں سبحان اللہ کہیں اور مزہ لیں اور خطبہ سن کر اس مسجد سے باہر چلے جائیں، اس لیے نہیں کیا ہے، بلکہ رول ماڈل کے طور پر ان عورتوں کو اللہ رب العالمین نے سیلیکٹ کیا ہے۔ ایک دوسری ضروری بات کہ عورتوں کی ذمہ داری، جس طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کر دیتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یا پھر دین کے کام کے اندر، دین کے کام کاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے یہاں پر ایک لڑکی دلہن بنتی ہے، اب دلہن کے لیے 50,000 1,00,000 کا تو جوڑا ہوگا، یہی کام 5,000 10,000 یا سستے سے جوڑے میں بھی تو ہو جائے گا۔ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لاکھوں روپیے کے کپڑے ایک رات یا کچھ دنوں کے لیے لاکھوں روپیے کے کپڑے پہنے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی میں ایسی کتنی لڑکیاں ہیں جن کے یہاں پر پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، سوسائٹی میں ایسے کتنے افراد ہیں جن کے یہاں پر دوائیاں، بیماری کے لیے دوائیاں نہیں ہیں، سوسائٹی میں ایسے کتنے افراد ہیں، ان کی کتنے افراد کی ایسی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارے قیمتی کپڑوں کی جو ہمارے کپڑوں کی قیمت ہے، اس قیمت میں ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے لڑکیوں کو تیار ہونا چاہیے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ صرف دلہے اور دلہن کے کپڑوں ہی پر آپ نظر ڈال لیجئے، یہ تو ہماری ذہنیت بن چکی ہے۔ اس طریقے کی ذہنیت، اس طریقے کی ہماری سوچ ہے کہ لاکھوں روپیے کے کپڑے پہنے بغیر ہم دلہن نہیں بن سکتے، ہم دلہا نہیں بن سکتے۔ والدین جو ہے دلہے کو لاکھوں روپیے کے کپڑوں میں، اور والدہ جو ہے اپنی بیٹی کو لاکھوں روپیے کے کپڑوں میں دیکھنا چاہتی ہے۔ کیا صحابیات نے اس طریقے کی زندگی گزاری ہے؟ یا پھر اسی طریقے سے حضرت خدیجہ ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کو کیا پڑی تھی بتائیے آپ؟ یہ اپنا ایمان اپنے دل میں چھپا لیتی اور فرعون کے محل میں رہتی، اس کی جائیداد سے استفادہ حاصل کرتی۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ ایمان انسان کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ یہی انقلاب حضرت آسیہ کی زندگی میں آیا، کہنے لگی جیسے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ سے کہنے لگی کہ اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیجئے، اگرچہ میں فرعون کی بیوی ہوں لیکن میں مومنہ، میں مسلمان ہوں، یہ شاہی زندگی کو میں ٹھوکر مارتی ہوں، مجھے اس شاہی زندگی کے بجائے میری دینی زندگی جو ہے وہ سوسائٹی سے جڑنا ہے، لوگوں کے مشکلات کو حل کرنا ہے۔ میری نماز مجھے یہی سکھاتی ہے، میرا روزہ مجھے یہی درس دیتا ہے، میرا حج مجھے یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں کے مشاکل کو کم کرنے کے لیے میں سوسائٹی سے جڑوں، میں سوسائٹی کے مسائل کو حل کروں۔ حضرت عائشہ اس شاہی زندگی کو حضرت آسیہ چھوڑ دیتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ میرے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیجئے۔ آج ہم نے بھی، آپ ذرا غور کیجئے، حضرت آسیہ جو ہے یہ اپنی شاہی زندگی کو ٹھوکر مارتی ہے، اور ہم جو ہے اسی طریقے کی شاہی زندگی اپنانے کے لیے باپ بھائی حرام طریقے سے کما کر لاتا ہے، عورتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ باپ کس طریقے سے لاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، اسے یہ ساری چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس آس پڑوس میں نظر ڈالنا ہے، اس کے یہاں پر اتنی قیمتی گاڑی ہے مجھے اس طریقے کی گاڑی چاہیے، اس کے مکان میں یہ ہے مجھے یہ چاہیے، اس کے گھر میں یہ ہے مجھے یہ چاہیے۔ اس طریقے سے شوہروں کو پریشان کر کر کے اپنی اچھی خاصی دنیا اور آخرت والی زندگی کو تباہ اور برباد کر لیا جاتا ہے۔ یہ چند ضروری باتیں تھی، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ قرآن کریم کی اور آیات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی میرے سامنے ہیں، لیکن ایک ضروری اعلان آپ کے سامنے کرنا یہ ہے، میری دکان کے قریب میں ایک ٹیلر ہے جس کا نام سراج ہے، وہ بیچارہ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے بیمار ہے، اس کی دونوں آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں، اس کو صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، 10 انجیکشن اس کی آنکھ میں دینے ہیں،
جس میں سے 4 انجیکشن اس نے لے لیے. ایک انجیکشن 10,000 کا ہے, ڈسکاؤنٹ کے بعد میں 5,000 میں آ رہا ہے. اب 30,000 روپئے کی ضرورت ہے, ہر مہینے میں ایک انجیکشن دینا ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آج کے اس مہینے میں, اس جمعے میں, جیسا پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر اعلان کیا گیا کہ غریبوں کے لیے ہم اس مسجد سے ہر جمعہ 10-10 روپئے مصلیوں سے جمع کریں گے اور ان کی دوائیوں کا بندوبست کیا جائے گا. اسی اسکیم کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز یعنی یہ جو سراج, یہ جو ہمارا مومن بھائی ہے, اس کی مدد کی جائے گی. تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جاتے وقت میں آپ دل کھول کر تعاون کیجئے. سردار خان باہر کی گیٹ کے یہاں پر کھڑے رہیں گے اور آنے والے مہینے میں پھر ان کے لیے مدد کی میں آپ سے یعنی آپ کے سامنے گزارش کروں گا. تو میری آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش ہے کہ جاتے وقت میں آپ دل کھول کر تعاون کیجئے تاکہ اس مہینے کا انجیکشن اسے بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے اور اس کی مشکلات آسان ہوتی چلی جائے. 6 انجیکشن کی اس کے لیے ضرورت ہے. میری آپ لوگوں سے یعنی ادباً گزارش ہے کہ جاتے وقت میں دل کھول کر تعاون کیجئے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.